بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لوگ وہی دنیا میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے وہ کنجوس نہیں تھا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم کہانی کو شروع کریں گے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو یہ ہماری آج کہانی کا جو موضوع ہے وہ کنجوس نہیں تھا۔ یہ کہانی 3 دوستوں کے درمیان ہے۔ تصور، ساجد اور ناصر تینوں گہرے دوست تھے۔ ناصر 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آیا تھا۔ تصور اور ساجد سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ناصر ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ کلاس کے کسی طالب علم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ساجد اور تصور اسے کنجوس کہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے زیادہ تر پیسے سموسوں، چنے چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزوں میں لگا دیتے تھے۔ ناصر ان کے ساتھ نہ جاتا، یہی وجہ تھی کہ وہ ناصر کو کنجوس کہتے تھے۔ یہی بات جب سر خالد صاحب کے سامنے ہوئی تو انہوں نے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کھوج میں تھے کہ ناصر اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتا ہے۔ تصور نے ساجد کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ پتہ لگانا ہے ناصر اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہے۔ ایک دن چھٹی کے وقت تصور اور ساجد نے اپنی موٹر سائیکلیں کچھ فاصلے سے ناصر کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دیں۔ ناصر نے موٹر سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روکی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تصور اور ساجد بھی وہاں پہنچ گئے اور دروازے سے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کوئی بیمار نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری پر ناصر بیٹھا تھا۔ ناصر نے کھٹکا محسوس کر کے تصور اور ساجد کو بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے ساجد اور تصور کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناصر میرے بیٹے کا دوست ہے۔ ناصر گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو ناصر پر فخر محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ناصر سے بھی معافی مانگی۔ سر خالد کو ناصر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تینوں کی تعریف کی اور ان کے عزم کو سراہا۔ ساتھ میں انہوں نے ناصر کو بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اب ناصر اور اس کے دوست کبھی کبھار باہر کی چیزیں بھی کھاتے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے۔ اب تصور اور ساجد اسے کنجوس نہیں بلکہ اپنا عظیم دوست کہتے۔ وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہی عظیم ہوتے ہیں۔ درد دل رکھنے والے ہی لوگ دنیا میں عظیم ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے ہماری پوری کہانی کو سنا، اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان جو خرچ نہیں کرتا وہ کنجوس ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم اپنی پاکٹ منی سے، وہ کسی کو اپنا نہیں بتاتے، وہ یہ راز اپنے تک اور اپنے اللہ تک رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی زندگی میں یہ عزم بنائیں کہ اپنی پاکٹ منی سے دوسروں کی ہمیشہ مدد کریں گے اور اس سے اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ اس کا اجر وہ لوگ دنیا میں نہیں دے سکتے، لیکن اس کا اجر اللہ پاک کی ذات آپ کو دے سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے بچا کر اپنے دوستوں کی مدد کریں اور ان کی مدد کرنے سے آپ کو جو خوشی محسوس ہوگی وہ آپ کو کبھی فیل بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایسا سکون کبھی محسوس بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم اپنی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔